بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، یہی ایک روز جھلکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے ٹل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہ وروں سے ٹل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان کہ آج ہم اور آپ جامعہ اشرف المدارس سعیدی کے سالانہ اجلاس میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے اور ان پر عمل کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ اجلاس جو آپ حضرات کے سامنے سجایا گیا ہے، جس میں ہندوستان بھر سے چوٹی کے علماء کرام تشریف لایا چاہتے ہیں اور بہت سے حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے مختلف مقامات سے ممتاز مفکرین امت، مدبرین ملت، ارباب دینی مدارس، دانشوران قوم اور ماہرین تعلیم بھی تشریف لایا چاہتے ہیں، جن کا بیان وقفے کے بساط یک بعد دیگرے آپ حضرات سماعت کریں گے اور وہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ صبح سے لے کر اب تک ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جامعہ کے ہونہار طالب علموں کا جو خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ یہ پروگرام بڑی آب و تاب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، ان کی محنت رنگ لا رہی ہے اور اشرف المدارس کا فیض ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر میں پھیلنا چاہتا ہے اور مختلف مقامات سے اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے طالب علم یہاں آتے ہیں اور یہاں آ کر کے جس طرح کی محنت وہ کر رہے ہیں اور ان کے اساتذہ ان کے ساتھ دن و رات کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو ایک ایک کو بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، نکھار رہے ہیں اور ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور صبح سے لے کر اب تک جو آپ حضرات نے پروگرام سنا، اس کو سننے کے بعد ایسا لگا کہ یقیناً الحمدللہ مدرسے کا تعلیمی نظام مضبوط ہے، مستحکم ہے اور مدرسے کا تعلیمی اور تربیتی جو نظام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ صبح سے لے کر اب تک کے جو پروگرام چلا وہ تقاریر کے اعتبار سے ہو،
وہ تلاوت کلام اللہ شریف کے اعتبار سے ہو یا چند نعتیں اور نظمیں گنگنانے کے اعتبار سے ہو، ہر ایک بچے نے بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو بنایا اور سنوارا اور نکھارا، اور اس میں آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پروگرام کو بالکل آسمان کی بلندیوں پر بچوں نے پہنچا دیا۔ اور ہمارے علماء کرام دارالعلوم دیوبند سے تشریف لانے والے حضرت مولانا شوکت علی صاحب بستوی، جو دارالعلوم دیوبند کے باوقار استاذ حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ رابطہ مدارس اسلامیہ کے باوقار صدر محترم بھی ہیں، اور تمام مدرسوں کے نظام کو وہ دیکھتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور ان کو پھر اپنے اچھے انداز میں سلیقے سے نپٹانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مضبوط کڑی حضرت مولانا مفتی عمران اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے باوقار استاذ ہیں، وہ بھی تشریف لایا چاہتے ہیں۔ اور روڑکی اتراکھنڈ سے ہمارے مہمان مولانا قاری محمد فرزان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ جلال آباد کی نامور شخصیت جناب قاری علاء الدین شاہی الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ چرتھاول سے ابو الکلام کلیم جو مشہور شاعر اور بزرگ ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ان کا بھی کلام آپ سنیں گے، اور اس کے بعد آپ کو یقیناً محسوس ہوگا کہ جامعہ اشرف المدارس سعیدی کا سالانہ پروگرام یقیناً کامیاب رہا، مستحکم رہا، مضبوط رہا۔ یہ مدارس اسلامیہ جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہیں، دراصل ان مدرسوں کا وجود جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں جب ان مدرسوں کے وجود کو پیش کیا گیا تو یقیناً یہ ایک عظیم مصلحت کے تحت تھا، کیونکہ ہم نے پرانے زمانے کی کتابوں میں پڑھا، دیکھا، اور اپنے بڑے بزرگوں سے، عالموں سے، اللہ والوں سے سنا، اور یہ سنا کہ آج سے تقریباً کئی صدی پہلے جب پوری دنیا کے اندر دو بڑے حادثے پیش آئے، ان میں سے ایک حادثہ تو اندلس کے اندر پیش آیا، جہاں پر ایک طرف 850 سالہ حکومت کا خاتمہ تھا، تو وہیں دوسری طرف وہ حمدان کا علاقہ ہو، وہ بغداد کا علاقہ ہو، وہ نیشہ پور کا علاقہ ہو، سمرقند اور بخارا، کیا کوفہ اور بصرہ اور دجلہ کا کنارہ، یہ تمام کا تمام وہ علاقہ جس کو ماوراء النہر کہا جاتا ہے، جہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے۔ بخاری شریف جیسی عظیم الشان کتاب جن گلیوں میں لکھی گئی، امام ابو داؤد جیسے علماء جن گلیوں میں پیدا ہوئے، تفسیر قرطبی جن گلیوں میں لکھی گئی، جن گلیوں کی مسجدوں میں بیٹھ کر کے ان تفاسیر کو بیان کیا گیا، اور ان کے علماء نے ان تفاسیر کو بیان کیا، لیکن اللہ کا کرشمہ کچھ ایسا ہوا، ایک زمانہ گزرا، وقت بدلا، نظام بدلا، تو وہاں پر حالات ایسے آئے، حالات ایسے بگڑے، جہاں ساری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے جاتے تھے، اور طالب علم اپنا رخت سفر بغداد کی اور باندھتے تھے، وہ سمرقند بھی، وہ بغداد بھی، وہ بخارا بھی، وہ نیشہ پور بھی، وہ حمدان بھی، وہ بصرہ بھی، یہ تمام کا تمام علاقہ جو علم کی کیا کہتے ہیں زبردست علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا۔ بڑے بڑے علماء جہاں پیدا ہوئے، جہاں بڑے بڑے مفکرین امت پیدا ہوئے، جہاں مدبرین ملت پیدا ہوئے، جہاں ارباب دینی مدارس پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے رہنما پیدا ہوئے، اور دین کی رہنمائی کرنے والے پیدا ہوئے۔ چنانچہ جب وہاں 850 سالہ حکومت کا جنازہ نکلا تو پھر وہاں کے حالات یہ ہوئے کہ وہاں اللہ کا نام لینے والا، ایک مؤذن اذان دینے والا دور دور تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ ایک حادثہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں پیش آیا۔ یہ ہمارا ملک جو گنگا جمنی تہذیب کا سنگم
سنگم ہے، اور یہ ملک جو گنگا جمنی تہذیب کا دنیا کا واحد اور کیا کہتے ہیں سب سے شاندار اور بہترین ملک ہے، جس کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ ہمارا یہ ملک جس وقت انگریزوں کا ناپاک سایہ اس ملک پر پڑا، چنانچہ مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا اتنا پرانا مدرسہ جہاں سے وہ علمی پیاس بجھاتے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے لوگ وہاں کا سفر کرتے تھے اور آتے تھے، لیکن مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مدرسے کو مسمار کر دیا گیا اور حالات کشیدہ ہوئے اور حالات بگڑے۔ حالات نے جب کرمٹ لی اور حالات یہ ہوئے کہ پہلے جو مدرسے ہوا کرتے تھے وہ چونکہ نظام کے تحت چلا کرتے تھے، بادشاہ ان مدرسوں کی نگرانی کیا کرتے تھے، بادشاہ آتا تھا تو مدرسہ چلتا تھا، لیکن جب بادشاہ چلا جاتا تھا مدرسے کا نظام بگڑ جاتا تھا، تعلیم متاثر ہو جاتی تھی اور پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ پریشان ہو جاتے تھے، وہ بلبلاتے تھے کہ اب کہاں جائیں گے اور تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے۔ چنانچہ اس وقت ہمارے علماء نے یہ طے کیا، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے، انبیاء کے وارثین نے یہ طے کیا کہ اب ہمارے مدرسے کسی نظام کے محتاج نہیں رہیں گے، اب ہمارے یہ ادارے کسی بادشاہ کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی وزیر کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اور انہوں نے یہ طے کیا کہ جہاں بھی 4 کلمہ پڑھنے والے بندے بستے ہیں، جہاں بھی 4 اللہ کا نام لینے والے بستے ہیں، وہ چھوٹی سی بستی ہو، وہ شہر ہو، وہ گاؤں ہو، وہ قصبہ ہو، وہ دیہات کا علاقہ ہو، وہ جنگلات کا علاقہ ہو، وہ پہاڑوں کا علاقہ ہو یا وہ صحراؤں کا علاقہ ہو، جہاں جہاں بھی 4 مسلمان بستے ہوں گے وہاں ایک دین کا ادارہ قائم ہوگا، اس میں بچے پڑھیں گے اور اس کا نظام خود وہ مسلمان چلائیں گے۔ مزدور مزدوری کرے گا، جفا کشی کرنے والا جفا کشی کرے گا، اور کیا کہتے ہیں کھیتی کرنے والا کھیتی کرے گا، ہل چلانے والا ہل چلائے گا، تجارت کرنے والا تجارت کرے گا، محنت کرنے والا محنت کرے گا، اور وہاں سے اگر وہ 10 روپیہ کما کر کے لائے گا اسی میں سے بچا کر 1 روپیہ اپنے مدرسے کو دے گا، 1 روپیہ اپنی مسجد کو دے گا، تاکہ یہ مدرسے آباد رہیں، قرآن کی تعلیم آباد رہے، قرآن زندہ رہے، قرآن کے پڑھنے والے زندہ رہیں، قرآن کے پڑھانے والے زندہ رہیں، ان کی امداد کرنے والے زندہ رہیں، ان کے معاونین زندہ رہیں، اور مدرسوں کا نظام چلتا رہے، کیونکہ جب مدرسوں کا نظام چلتا رہے گا دین محفوظ رہے گا، اور اگر مدرسوں کا نظام بند ہو جائے گا پھر دین ختم ہونے کی آشنکا پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہمارے علماء نے یہ طے کیا اور سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور 2 آدمی وہاں ایک انار کے درخت کے نیچے پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب جو آدمی وہاں پڑھا رہا تھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا نام بھی محمود تھا، جو وہاں پڑھ رہا تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ ایک پڑھانے والا ہے، ایک پڑھنے والا ہے، ایک استاذ ہے، ایک شاگرد ہے، اور یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنے کے اعتبار سے یہ ایک انار کا درخت تھا، دیکھنے کے اعتبار سے یہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، دیکھنے کے اعتبار سے یہ 2 آدمی تھے، لیکن ان کی سوچ کیا تھی؟ یہ کس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے؟ یہ اس سے ٹکرانے کی بات کر رہے تھے جس کی حکومت عرب حجاز تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی حکومت یوروپ کے اندر بھی تھی، جس کی حکومت افریقہ کے اندر بھی تھی۔ یہ اس سے ٹکرانے کے لیے بیٹھ گئے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی، وہ قوت دی، وہ صلاحیت دی، وہ جذبہ دیا، وہ شعور دیا، وہ عقل دی کہ آج الحمدللہ انہی کا وہ انار کا درخت پوری دنیا کے اندر مدرسوں کی شکل میں موجود ہے۔ حاضرین محفل، اسی انار کے درخت کی ایک کڑی جامعہ اشرف المدارس سعیدی، یہ جو آپ کا ادارہ ہے جس کے بانی اور روح رواں ہم سب کے بڑے مشفق و مربی و محسن حضرت مولانا شوکت علی دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی مفتاحی جو خلیفہ و مجاز ہوتے ہیں،
حضرت علامہ پیر قمر الزماں صاحب الہی بادی دامت برکاتہم العالیہ کے، جو اپنے آپ میں ایک بڑی شخصیت ہیں، شخصیت ہی نہیں بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک انجمن ہے، اگر صحرا میں بھی ہے پھر بھی چمن ہے۔ انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا، وہ اس کے بانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالی اپنے شائن شان ان کو اس ادارے کی محنت کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہم ان کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت میں لگے رہیں، اور اللہ تعالی دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرماتے رہیں۔ حاضرین محفل، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، تقریباً 11:30 بج گئے ہیں، اور الحمدللہ پروگرام آپ کا صبح سے لے کر کے چل رہا ہے۔ ہندوستان کی عظیم شخصیت، پنجاب کے شاہی امام حضرت مولانا محمد عثمان صاحب رحمانی لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ، جو صدر ہیں مجلس احرار کے، وہ تشریف لایا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات ان کا کلیدی خطاب بھی سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ کو لگے گا کہ یقیناً جامعہ اشرف المدارس کے پروگرام میں آ کر کے ہمیں وہ خوشی محسوس ہوئی ہے جو بہت دور دور تک اور بہت دیر تک کسی پروگرام میں جا کر کے نہیں ہوتی، کیونکہ جو علماء کرام آج ہماری اس اجلاس میں تشریف لایا چاہتے ہیں، وہ چوٹی کے وہ علماء ہیں یقیناً جن کی تاریخ لینے کے لیے لوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے، جن کی تاریخ لینے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور جن کی تاریخ لینے کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج وہ ہمارے اس ادارے میں تشریف لا رہے ہیں تو یقیناً وہ مولانا شوکت صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبت میں تشریف لا رہے ہیں، وہ آپ حضرات کی محبت میں آ رہے ہیں، وہ آپ گاؤں والوں کی محبت میں تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن بس ہمیں اپنا فریضہ یہ ادا کرنا ہے کہ جیسا کہ ہمارے مہمان تقریباً 300-400 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کا ایسا ہی استقبال کرنا ہے،